ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ ہم پہلے سچ بولیں اور حق اور باطل کو نہ ملائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، عبادت کریں. یعنی سچ بولنے کا اتنا اہمیت دین میں ہے کہ اس کے بعد پھر آپ پہ فرائض کا حق بنتا ہے. آج ہم یہاں جب جمع ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو ایک میسج، ایک پیغام دینا ہے جس کو ہم بار بار اپنے تقاریر میں، اپنے تصانیف میں مظلوم کے، اور یہ مظلومیت ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. جناب جرگہ، پہلے اس پہ ذرا ہم بات کریں کیا ہوتا ہے اور اس کا بنیاد، تاریخی پس منظر کیا ہے. جرگے میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے پاس اپنے قوموں، قبائل اور سماج کے ان لوگوں کا اختیار ہوتا ہے کہ جن کو مسائل درپیش ہیں، اور وہ اختیار دار لوگ جرگے میں بیٹھنے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ عمل میں لایا جاتا ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں. 16ویں صدی میں جب میرویس ہوتک نے کندھار کے مقام پہ ایک جرگہ بلایا تو اس میں پشتون اور بلوچ قبائل اکٹھا تھے، اور یہ غلام احمد غبار کی کتاب میں وہ اس کا پورا تفصیل بیان کرتے ہیں. اور وہاں یہ شکایت کی گئی کہ حاکم وقت گورگین یا گورگان، جو کہ ایرانی بادشاہوں کا نمائندہ کندھار میں تھا، بہت ظالم ہے اور اسے نجات حاصل کرنا چاہیے. تو قبائل نے کہا کہ کیا طریقہ کار ہو؟ تو ریگستان کے بلوچوں نے کہا کہ ہم حاکم وقت کے مالیہ لینے والوں کو چیلنج کریں گے، وہ ہمارے پیچھے آئے گا اور آپ پھر اس کے ساتھ جنگ لڑیں. اور یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ مالیہ لینے یا وصول کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا، اور بلوچ اور پشتون قبائل نے مل کے اس جابر حاکم کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس کو اپنے ملک سے نکالا اور اس کا وجود ختم ہوا. اس کے بعد پھر ان اصولوں کے تحت ایک نظام قائم کیا جہاں اس خطے کے لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنا وقت اور زندگیاں گزاری. یہی قبائل احمد شاہ ابدالی کے ساتھ، نوری نصیر خان کے ساتھ مل کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرہٹوں کے بغاوت کو کچل دیا جائے، اور یہی قبائل ہندوستان گئے اور انہوں نے اس بہت بڑے بغاوت کو کچل دیا. جو قبائل آج امن کا اپیل کر رہے ہیں اور جس بد امنی کے لیے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے آج جمع ہیں، انہوں نے کشمیر، سری نگر بھی حاصل کیا، جس پہ آج ہم ٹریلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور وہ ایک انچ بھی آگے نہیں جا رہا. وجہ یہ ہے کہ شاید یہ پالیسی ایسے ہی تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بدستور رہے، ورنہ قبائل نے اس کشمیر کو حاصل کیا تھا. مگر یہاں ایک ذہنیت، معذرت کے ساتھ شاید تلخ بات ہو، این جی او ذہنیت نے بار بار لوگوں کو کہا فرسودہ قبائلی نظام، فرسودہ قبائلی نظام. جس قبائلی سماجی نظم نے اپنے زمینوں کا مالک کیا، آج ہمیں بار بار غزہ کی طرح اپنے اپنے دیہاتوں، اپنے اپنے آبائی علاقوں سے نقل مکانی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. سوات بھی آپ کے سامنے ہے، مالاکنڈ آپ کے سامنے ہے. آج خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آپریشن ہوگا، آپ چلے جائیں. یقیناً کہیں نہ کہیں ہم نے غلطیاں کی. اگر قبائلی نظم کو ہم نے ختم کی تو اس کا نعم البدل سیاسی نظم تھا، سیاسی قبائل تھے. سیاسی قبائل نے بھی شاید ترجیح اس بات کو دی کہ وہ عوام کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے بجائے گیٹ نمبر 4 کو کھٹکھٹاتے ہیں. تو یہاں ایک خلا پیدا ہوا اور اس خلا کو مختلف شدت پسند غیر سیاسی تنظیموں نے اسے پر کیا، اور آج ہم یہاں اپنے کیے کا سزا اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور سورۃ بقرہ کے آخری آیت میں اللہ پاک نے ہمیں ایک دعا بتایا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ پاک ہمیں پکڑنا مت جو ہم بھول گئے یا خطا کیا ہے. جو کام دانستہ کیا ہے اس کا نہیں کہہ رہا ہے، خطا کیا ہے. آئے ہم اور آپ خود احتسابی کے اس عمل سے گزریں جس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے خطا کہاں کیا ہے، یا دانستہ ہم نے گیٹ نمبر 4 کو کھٹکھٹایا صرف اپنے سیاسی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے. یہ بہت بڑا ظلم اور جبر ہے اپنے ووٹر، اپنے پارٹی کے اداروں، اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ پہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا تمام اختیار پولیٹیکل پارٹیز کو دی اور وہ کہیں اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اس کی وجہ سے خلا پیدا ہوا، اس کی وجہ سے عدم اعتماد پیدا ہوا پارلیمانی نظام، پولیٹیکل پارٹیز اور ریاست کے درمیان. آئیں خود احتسابی کریں کہ ہم
اللہ پاک نے انسان کو 3 عدالتوں سے گزارنا ہوتا ہے. پہلے اپنے ضمیر کی عدالت, پھر عوام کا عدالت, پھر قیامت کے دن ایک عدالت لگے گا. اگر ہم پہلے 2 عدالت سے پاس ہوئے, قیامت والا بہت آسان ہے, اس کے لیے تو ہم بہت چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس 2 عدالت میں ہم نے کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں دی. میں پی ٹی آئی کے ان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے خود احتسابی کے اس عدالت سے اپنے آپ کو گزار کے ایکسٹینشن دینے پہ انہوں نے اپنے ووٹر اور اس قوم کے لوگوں سے معذرت کی. یہاں بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں, میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آئیں ہم اس خود احتسابی کے عمل سے گزریں کہ ہم نے کیا وہ جرم جس کے تحت آج ہم یہاں جمع ہیں, ہم ترقی, ہم دنیا میں اپنے سیاسی اور خارجہ پالیسی کی حیثیت کے بجائے ہم امن کا اپیل کر رہے ہیں, امن کا بھیک مانگ رہے ہیں. باقی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹر سے, اپنے لوگوں سے معذرت کریں کہ انہوں نے جرنیلوں کو اپنے سر پہ حاوی کیا اور ان کو ایکسٹینشن دی. ایک دفعہ اس پہ ہم اپنا راستہ طے کریں, اس کے بعد پھر ہم عوام کا دروازہ کھٹکھٹائیں, اپنے منشور کے ساتھ جائیں, اپنے پالیسیز کے ساتھ جائیں, اپنے اس پروگرام کے ساتھ عوام کا دروازہ کھٹکھٹائیں, نہ کہ گیٹ نمبر 4 کو ہم کھٹکھٹاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پشیمانیاں اور پریشانیاں اور پھر ہم معذرت کرتے ہیں. ہمیں بار بار مواقع ملتے ہیں اور ہم بار بار ایسے پروگرام سجاتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. آج شاید پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو بہت توجہ سے سن رہا ہے اور یہ فیصلہ سنے گا ہم سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے لوگوں کے لیے جن کا اختیار کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, پھر ہم کیا کریں گے. لوگ سن رہے ہیں اور فیصلہ یہ کریں کہ ہم نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق اور باطل کو نہیں ملانا ہے, ہم نے سچ بولنا ہے. اس کے بعد اس خود احتسابی کے عمل سے ہم آگے بڑھیں اور اپنے لوگوں میں ہم جائیں, خطرہ نہ کریں, خوف نہ کریں, ان کے پاس جائیں. مگر آج ایک بہت بڑے بحران سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. میں حکومت وقت سے شکایت نہیں کرتا ہوں, میں ریاست کا بات کرتا ہوں, ان کو تھوڑا بھی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پالیسی یہی ہے کہ پنجاب کے علاوہ 3 صوبوں میں فساد برپا کیا جائے. 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا میں کراچی سندھ میں بدترین خانہ جنگی ہوئی. میرے اندازے کے مطابق ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے. بلوچستان آج تک اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگ اپیل کر رہے ہیں, باجوڑ کے لوگ اپیل کر رہے ہیں, وہاں وزیرستان کے لوگ, نارتھ وزیرستان کے لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے. ہم کس سے اپیل کر رہے ہیں؟ جناب صدر, آپ تشریف لائے تھے, کوئٹہ پریس کلب میں بھی ہوئی, مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. ہم کس سے اپیل کر رہے ہیں, کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم بھی تو اسی حکومت اور نظام اور پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. کون ہمیں اس بات کا جواب دے گا؟ لوگ ہم سے جواب مانگ رہے ہیں کہ جب آپ نے اپیل کی, آپ نے قرارداد پیش کیا, قرارداد کس کے پاس گیا اور اس کے کیا رد عمل آیا؟ آج تک کچھ نہیں آیا. یقیناً ہم نے اس جرگے کے عمل جو ہمارے اجداد نے اس کا بنیاد رکھا, اس پہ شاید ہم بااختیار نہیں ہیں کہ جس جرگے نے فیصلہ کیا میر ویس ہوتک کے اس جرگے میں 16ویں صدی میں, پھر اس پہ عمل بھی خود انہوں نے. ہم کسی اور ایسے طاقت سے مطالبہ کرتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جو طاقت بائی پالیسی ہمارے قومی اکائیوں میں, قومی وطن میں وہ فساد برپا کر رہے ہیں.